الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقترب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري. ہمارا ادب کے موضوع پر دروس چل رہے تھے. آج اس کی تیسری نشست ہے. اس میں امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب الادب المفرد سے ہم مختصر حدیثیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ادب کیا ہوتا ہے، ادب کیوں ضروری ہے، اس پر ہم پچھلی دروس کے اندر یا پچھلی نشستوں میں بات کر چکے ہیں. لیکن ادب کے لیے حسن اخلاق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا اخلاق، حسن اخلاق بھی ادب کی ایک صورت ہے، حسن کردار بھی ادب کی ایک صورت ہے. اخلاق سے مراد جس کو کریکٹر کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، اور اخلاق سے مراد انسان کی عادات، اطوار اور اس کا رویہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق. یعنی انسان کے سامنے جب اس کی من پسند چیز ظاہر ہو، اس کا رد عمل اور رسپانس کیا ہوتا ہے، اور جب ایسی چیز اس کے سامنے یا ایسا کام اس کے سامنے ہو جو اس کو ناگوار گزرے، برا لگے، اس وقت اس کا رد عمل اور رسپانس کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور انسان کے اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ جس وقت اور جس موقع پہ پتہ چلتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے سامنے وہ کام ہو رہا ہو یا اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہو کہ جس کو وہ پسند، جو اسے برا لگے، جو اسے کیا لگے؟ برا لگے، جو اسے تکلیف میں مبتلا کرے، اذیت میں مبتلا کرے. وہ کام اگر کوئی شخص کر رہا ہے یا کسی سے سرزد ہو گیا، اب اس پر اس کا رد عمل اور رسپانس کیا ہے؟ کیا وہ ہائپر ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرنے لگ جاتا ہے، لڑنے لگ جاتا ہے، یا اس کی برائیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے، یا علم کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، معاف کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. یہ دونوں رویے کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب انسان کے سامنے کیا چیز پیش آئے؟ اس کی من پسند چیز پیش نہ آئے، ایسی چیز اس کے سامنے پیش آئے کہ جو اس کو ناگوار لگتی ہے یا اس کو برا لگتی ہے. آپ اپنے دوست کو کب پہچانتے ہیں؟ خوشی میں یا تنگی میں؟ تنگی میں یا مصیبت میں پہچانتے ہیں. کہ آپ سے جو غلطی ہو گئی تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی آپ کو کب پہچانتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، یا کسی سے آپ کے سامنے کسی سے غلطی ہو گئی اور آپ کا رسپانس اور رد عمل کیا ہے؟ اس وقت آپ کے بارے میں یا ہمارے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے. قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتوں کے اندر معافی کا حکم ہے کہ واعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، برداشت کرو. یہ کب ہوتی ہے؟ معاف کب کرتے ہیں آپ؟ جب سامنے والے سے کیا ہوئی ہو؟ غلطی ہوئی اور وہ بات آپ کو پسند. درگزر کب کرتے ہیں؟ جب سامنے والے سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہو جو ٹھیک آپ جس کو درست نہیں سمجھتے، جس پر آپ کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. آپ اعراض کب کرتے ہیں؟ اگنور کب کرتے ہیں؟ اوائڈ کب کرتے ہیں کسی کو؟ حضور نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ فرماتا ہے، اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں، ادب کے بارے میں، حسن کردار کے بارے میں قرآن مجید کی سب سے جامع ترین اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے. کتنے کاموں کا؟ کہا کہ سب سے جامع یہ آیت ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، خذ العفو، معافی کو تھام لو، معاف کرنا عادت بنا لو. خذ العفو عربی کا ایک اسلوب ہے، معاف کرنے کے لیے آتا ہے اوفو، معاف کرو. لیکن یہاں ہے خذ العفو، معافی کو تھام لو، یعنی معافی کو اپنی عادت بنا لو، دوسروں کو
معاف کرنے کی اپنی عادت بنا لو. تو مطلب اس کے پیچھے کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہے معاف کرو، انڈائریکٹ کیا ہے کہ برداشت کرو. انڈائریکٹ کیا ہے کہ معافی کب ہوگی؟ جب آپ کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے، صبر کریں گے. اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا خذ العفو، معافی کی عادت بنا لو، معاف کرو. وامر بالعرف، اور جب بھی کسی سے کوئی بات کرو یا کوئی بات بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اچھی بات بتاؤ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے گفتگو کرو حسنا، اچھی گفتگو اور اچھے انداز سے. قولوا للناس حسنا. اور تیسرا حکم کیا ارشاد فرمایا؟ واعرض عن الجاہلین. واعرض، جو جاہل ہیں، نا سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، اگر وہ تم سے الجھ پڑے، تم سے بحث کریں، دین کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اگنور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نا سمجھ آدمی سے، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس طرح یہ ثاقب ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، یہ بھی کسی کام کا ماہر ہے. کوئی بندہ میڈیکل کا ماہر ہے، کوئی علم دین کا ماہر ہے، کوئی انگریزی زبان کا ماہر ہے. سپوز کہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور ایک بندہ ہے اس کو کمپیوٹر کی الف بے بھی نہیں آتی، اور وہ آ کے اس سے بحث شروع کر دے کہ سافٹ ویئر انجینئر کا مطلب میں تمہیں بتاؤں گا. یہ کہے کہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہے کہ سافٹ کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے نرم. کیا ہوتا ہے؟ نرم. اور انجینئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کے پرزے جوڑنا. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا مطلب ہوگا کہ آہستگی سے، شائستگی سے کسی چیز کے پرزے جوڑنا. یہ کیا بولے گا اس کو؟ ٹھیک تھا. کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بحث ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، سپوز کہ اس کو انگلش گرامر نہیں آتی، تو وہ آ گیا، اس نے کیا پڑھا؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو، یہ پورا اس کو صرف لیٹر سے آتے ہیں یا الفابیٹس آتے ہیں. اس نے یہ پڑھا یا اس نے یہ پڑھا کہ اے فور ایپل، بی فور بال، سی فور کیٹ، ڈی فور ڈال، یہی پڑھا ہے اس نے ابھی تک. تو اب اس کے سامنے اگر کسی نے کہا کہ انگلش گرامر کے اندر پہلے سبجیکٹ آتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے، تو بولے گا کہ ایس یو پی. آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایس کے بعد آپ نے کیا لگایا؟ ایس کے بعد کیا آتا ہے؟ الفابیٹس میں کیا آتا ہے؟ ٹی. کیا آتا ہے؟ یہ آپ نے غلط لگا دیا. ایس کے ساتھ یو ہی لگتا ہے، ایس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ٹی لگتا ہے، کیونکہ وہ نرسری کلاس کا یا کے جی کلاس کا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق. اب آپ اس کو بولے نہیں بیٹا میں کہہ رہا ہوں ایس یو بی سبجیکٹ. یہ جب بہت سارے حروف مل کے ایک ورڈ بنتا ہے، ورڈ بہت سارے مل کے ایک سینٹینس بنتا ہے، سینٹینس بہت سارے مل کے ایک پیراگراف بنتا ہے، بہت سارے پیراگراف مل کے ایک آرٹیکل اور مضمون بنتا ہے، بہت سارے آرٹیکل مل کے ایک کیا بنتا ہے؟ بک بنتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، ایس کے بعد پی آتا ہے. ایس کے بعد کیا آتا ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ اس سے کیا کریں گے؟ بحث کرو گے؟ اگنور کرو. اس کی ناسمجھی کو، اس کی بیوقوفی کو اگنور کرو گے، مذاق نہیں اڑانا. واعرض عن الجاہلین، جو ناسمجھ ہیں. یہ عام اس قاعدے کو آپ عمومی کر سکتے ہیں. ایک بندے کو دیگ پکانی آتی ہے، کوکنگ کا ماہر ہے، دوسرا بندہ آ کے مشورہ دے رہا ہے اس دیگ کو یوں رکھ دو، یوں رکھ دو، اس کو دیکھے گا. بحث نہیں کرنی اس سے، آپ لڑنا نہیں ہے. آپ بولیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرے مشورے پہ عمل کریں گے. ایک بندہ جا کے ڈاکٹر کو مشورے دینے کے شروع کر دے کہ آپ دوائی کو اس طرح لکھا کریں، اس طرح لکھا کریں، اس طرح لکھا کریں. تو ڈاکٹر اگر سنجیدہ ہوا، سمجھدار ہوا تو کیا کرے گا؟ بحث کرے گا، اگنور کرے گا. یہ اگنور کرنا، یہ اوائڈ کرنا جو ہوتا ہے، یہ بھی اخلاق کی ایک صورت ہے. برداشت ہے اس میں بیٹھے. اس کے لیے بھی ظرف چاہیے. اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اور ایک بندہ ہے، اس نے حدیث کے 2-3 جملے رٹ لیے، ترجمے رٹ لیے، تو وہ آ کے بحث شروع کر دے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کی مباحث کیا ہے. اس نے 2-3 حدیثیں دیکھی اور وہ اپنے گمان کے مطابق بہت کیا بن گیا ہے، اس میں ماہر بن گیا ہے. لیکن جب وہ آ کے گفتگو کرتا ہے، اب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس کو اتنا محدود علم ہے کہ نہ اس کو عربی زبان آتی ہے، نہ اس کو فن حدیث کے متعلق کا مباحث پتہ ہے، نہ سند کا پتہ ہے، نہ متن کا پتہ ہے. وہ ہمارے سامنے اگر اہل علم کے سامنے، اس فن کے ماہر کے سامنے بحث کرے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اگنور کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ سمجھ جائے تو. ورنہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ کیفیت ہم میں سے ہر ایک پر طاری ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس شعبے میں اپنی رائے دینا شروع کر دیں جس بارے میں ہمیں پتہ
جتنی معلومات ہو اتنی گفتگو کی جائے کسی بھی چیز کے بارے میں. ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے کے یا کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر اس کی کیا ہوتی ہے؟ مہارت ہوتی ہے. کسی نہ کسی فن میں یا معاملے میں اس کی مہارت ہوتی ہے. اصول یہ ہے، اخلاق کا اصول یہ ہے، ادب کا اصول یہ ہے کہ جہاں نہیں آتا تو نہیں آتا. جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، نہیں ہے، اس میں آل راؤنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ آل راؤنڈر بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زبان سے جہالت کا اظہار ہوگا. تو میں کہتا ہوں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ اخلاق ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث لڑتے ہیں بے وجہ. بھائی سامنے والے کی کنڈیشن دیکھو، وہ کس مقام پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ خوش ہو جائے گا میں نے جو ہے نا یہ کر دیا، میں نے اس کو چپ کرا دیا. یہ چپ ہوا اخلاق والا تھا، سمجھدار تھا. وہ بیوقوف تھا جو مسلسل بولتا رہا. لیکن چونکہ اس بیوقوف ہے تو بیوقوف بندہ کیا ہوتا ہے؟ بیوقوف وہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر علم اچھے اعتدال میں ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ حکمت. کیا بن جاتا ہے؟ لیکن وہ علم بندہ تھوڑا بہت معلومات کو سب کچھ سمجھ کے اس کا غلط استعمال شروع کر دے یا اس سے فضول چیزیں نکالنا شروع کر دے تو وہ بیوقوفی ہوتا ہے. اس علم کا غلط استعمال یا فضول کاموں میں استعمال وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ بیوقوفی میں چلا جاتا ہے. یہ 3 عادتیں ہم اپنانے کی کوشش کریں. کیا؟ معافی کی عادت رکھیں. معاف کریں، آپ سکون میں آ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، بے وجہ کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. کیونکہ معاف نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے لیے بھی ٹینشن پیدا کر لیتے ہیں. معاف کرنا شجاعت ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بہادر نہیں کہ جو لڑائی یا ریسلنگ میں اپنے مد مقابل ریسلر یا پہلوان کو کیا کر دے؟ گرا دے. حقیقی بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حقیقی بہادر اور بریو شخص وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے. سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول رکھے. ہم میں سے ہر ایک پہ ایک کیفیت جاری ہوتی ہے. کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. لیکن کسی میں بالکل نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے. زیادہ ہوتی ہے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کم ہوتی ہے تو اس کو بیلنس میں لے آئے. اس میں لے آئے، بیلنس میں لے آئے. تو 3 چیزیں: خجل عفو، معافی کی عادت، وامر بالعرف. جب بھی زبان سے گفتگو ہو تو اچھی گفتگو ہو، شائستہ گفتگو ہو، وقار کے ساتھ ہو، متانت کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو، پولائٹنس ہو، نرمی ہو، لینینٹ ہو، نرم ہو، شائستہ ہو، پیاری گفتگو ہو تاکہ دوسرے کے دل پہ لگے، دوسرے کو متاثر کرے. ورنہ اگر آپ ایسی گفتگو کریں گے جو سخت زبان ہوگی اور سخت دلی کا عملی مظاہرہ ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضور کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا، شائستہ بنایا. بالفرض محال اگر آپ سخت زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے، سنگ دلی بالفرض محال اگر ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے پاس ٹھہرے. سخت زبان اور سخت گوئی کرنے والے کے ارد گرد نہ دوست ٹھہرتا ہے نہ اس کے ساتھی ٹھہرتا. بد زبان آدمی کے پاس کوئی نہیں ٹھہرتا، جھوٹے کے پاس اور بد زبان کے پاس کوئی نہیں ٹھہرتا. کیونکہ جھوٹا بندہ اپنا وقار گرا دیتا ہے، بد زبان بندہ اپنی عزت خراب کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ عزت خراب کر دیتا ہے. یہ چیزیں بھی ہم پہ فرض ہیں. یہ کیا ہیں؟ جس طرح عبادات بعض فرض ہیں، کچھ عقیدہ فرض ہے، عبادات میں کچھ چیز فرض ہیں، یہ اخلاقیات میں فرض ہیں ہم پہ. اسلام کا جو اخلاقی احکام ہے یہ چیزیں ہم پہ فرض ہیں. یہ حضور کی سنتیں ہیں. سنت صرف مسواک کرنا ہی نہیں، صرف عطر لگانا ہی نہیں، صرف داڑھی رکھنا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی سنت ہے حضور کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. یہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احسنکم احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہترین اور خوبصورت وہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرا قرب وہ شخص پائے گا جس کا تم میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اور
کردار اچھا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ حسین بھی ہے اور سب سے زیادہ میرے قریب بھی ہے۔ پھر امام احمد نے ایک حدیث روایت کی، آپ فرماتے ہیں کہ ان الہدی الصالحہ والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ۔ اچھی عادت، اچھا انداز، اچھی گفتگو، اچھا کردار اور جملہ معاملات کے اندر میانہ روی نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی عادت رکھی ہے۔ اس کی عادت رکھی ہے، جس کو نبی بناتا ہے تو ان کے اندر یہ عادت ضرور ہوتی ہے، اور نبی اسی کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یسن ان یتعلم الادب والصمت والفضل والحیا وحسن سیرت شرعا وعرفا۔ عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادب بھی سیکھے، وقار بھی سیکھے، سنجیدگی بھی سیکھے، اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش بھی کرے، کردار کو سنوارنے کی کوشش بھی کرے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد طبرانی شریف کی حدیث ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے علم، آپ کو چیز سیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کو صحیح طریقے سے آپ سیکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم۔ اب وہ جو جانی ہوئی چیز، حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دے۔ کیا دے؟ وہ علم جو کیا دے؟ نفع دے، پروفیٹیبل ہو، بینیفٹ دے، فائدہ دے۔ کیا دے؟ فائدہ دے۔ اور اس علم سے حضور نے پناہ مانگی کہ جو نفع والا نہ ہو۔ تو وہ کون سا علم ہے جو نفع دیتا ہے؟ کون سا علم ہے؟ ویسے علم نافع کون سے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جس سے اللہ کا قرب ملتا ہو، آخرت کا فائدہ ہو، شریعت کی جو مطلوب ہو، یا وہ علم جو دنیا کے متعلقہ ہو لیکن اس پہ آخرت کا نقصان نہ ہوتا ہو، یہ ساری چیزیں علم نافع میں آتی ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ تعلم العلم، علم سیکھو۔ کیا سیکھو؟ علم سیکھو۔ ایک علم سیکھتے ہیں آپ چیزوں کا، اس کا چیز سیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کا۔ انجینئر جو ہے اپنی کسی بھی چیز کو انجینئرنگ موبائل والا موبائل کے بارے میں سیکھتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ۔ کمپیوٹر والا کمپیوٹر کے بارے میں سیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل کے بارے میں سیکھتا ہے، ہائی مشینری والا ہائی مشینری کے بارے میں سیکھتا ہے، ڈاکٹر انسان کے ظاہری جسم کے بارے میں سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جو ایک علم وہ ہے کہ جو آپ اپنے کردار سازی کے بارے میں سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے سیکھتے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ اصل خوبصورتی تو انسان کی انسانیت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اصل خوبصورتی انسان کی کس وجہ سے؟ اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے، اس کی انسانیت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ تعلم العلم، علم سیکھو۔ پہلے کیا سیکھو؟ پھر فرماتے ہیں تعلموا للعلم السکینۃ والوقار۔ پھر علم کے لیے کہ علم جو ہے نفع والا ہو جائے، علم تمہیں فائدہ دے، علم تمہیں نکھار دے، علم تمہیں سوار دے، علم تمہیں خوبصورت کر دے۔ فرماتے ہیں علم کے لیے پھر وقار اور سکینہ سیکھو۔ وقار کا مطلب کیا ہے؟ وقار اور سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ علم، سمجھداری سیکھو، سنجیدگی سیکھو اور برداشت سیکھو۔ علم آنے کے بعد آپ نے سب کو جائز سمجھنا شروع کر دیا، یہ تو علم کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ یا علم آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے بحثیں شروع کر دی، یہ مسئلہ ہے۔ علم آنے کے بعد تکبر شروع کر دیا، یہ مسئلہ ہے۔ علم آنے کے بعد علم کوئی مقصد سمجھ لیا، عمل کی طرف نہیں آیا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ کہا پھر وقار سیکھو، سنجیدگی سیکھو، سکینت سیکھو۔ وَتَوَاضُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ، اور اس کا ایک اظہار یہ بھی ہوگا کہ جس سے سیکھ رہے ہو اس کی عزت اور تعظیم اور ادب کرو۔ عزت اور تعظیم، اور علم آپ کے اندر ادب پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم آیا اور آپ بے اخلاق ہو گئے، خدا نہ خواستہ بے ادب ہو گئے، تو اس علم کا کوئی فائدہ، وہ شیطانی علم ہوگا۔ کون سا علم ہوگا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کا علم عطا کیا۔ آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، شیطان نے بھی ایک گناہ کیا۔ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کے سامنے روتے رہے، توبہ کرتے رہے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ دوسرا علم شیطانی تھا،
مسجود کہا آدم کو سجدہ کرو، علم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس علم میں تکبر پیدا کر دیا، نفس کی پیروی پیدا کر لی، تو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ذلیل اور کیا ہو گیا، مردود ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعدبوا ثم تعلموا، ادب سیکھو۔ ادب کیا ہے؟ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تعلق رکھنے کے جو اصول ہیں قاعدے ہیں اس کو سیکھو، کس وقت کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس محفل کے آداب کیا ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھے تو زبان کو کس طرح استعمال کریں، بڑوں کے پاس بیٹھے تو زبان کو کس طرح استعمال کریں، بچوں کے پاس بیٹھے تو کس طرح استعمال کریں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، بچوں پہ شفقت کرنی ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے، ہر اس انداز اور طریقے سے دور لینا ہے کہ جو کیا ہو سنجیدگی متانت اور وقار کے کیا ہو خلاف ہو۔ تو آپ فرماتے تھے کہ تادبو، پہلے ادب سیکھ لو، اور ادب پڑھنے سے نہیں آتا، ذہن میں رکھیے گا۔ ادب جو ہے صحبت اور سنگت سے آتا ہے، اچھی مجلسوں سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اعتکاف میں 10 دن بیٹھے، آپ میں سے کتنوں کو بیٹھنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا کہ محفل کے آداب کیا ہیں، کس طرح نعت سنی جاتی ہے، کس طرح نماز کے بعد ماحول میں ہے نا، ماحول آپ کو سکھاتا ہے۔ اچھا ماحول آپ کو اچھا کر دے گا، برا ماحول آپ کو کیا کر دے گا، برا کر دے گا۔ تو کہا صحبت صالح تو رات صالح کنت، اچھوں کی صحبت۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے دیکھ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہیں یہاں مؤدب بیٹھے ہیں، سختی ہے، کچھ چاہ رہے ہوں گے کچھ نہ چاہ رہے ہوں گے، انسان ہے، بعض کا مزاج چاہتا ہے، لیکن ماحول ہے، آپ کو اپنا آپ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ کی دل نہیں چاہ رہا، عادت میں آپ کو گرانی ہے، ممکن ہے نیند آ رہی ہو، ممکن ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا ہو، لیکن ماحول ہے، پابند ہے آپ، کیا ہے یہ پابندی آپ کو یہ کام کرنے پر، اچھا کام کرنے پر، مجلس کے آداب سکھانے پہ کیا کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے۔ اب اس طرح آپ جب اکیلے کھاتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھوکا پن ہے کہ نہیں، لیکن جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اب شیئرنگ کرنی ہے، لینے دینے کا معاملہ کرنا ہے، تو بھوکے پن کی کیفیت آہستہ آہستہ 10 دن میں ختم ہو جائے گی اگر آپ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اکٹھے بیٹھ کے پہلے دو دوست اکیلے باہر بیٹھتے تھے، چگلیاں کرتے رہتے تھے، یا 10 بندوں کے سامنے بیٹھیں گے تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ پہلے اگر بالفرض اکیلے یا گلی کوچوں کے اندر آپ گالم گلوچ خدا نہ خواستہ کرتے تھے، سخت زبان استعمال کرتے تھے، غلط بات کیا کرتے تھے، لیکن 10 دنوں میں آپ چھوڑیں، آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ ماحول اور پابندی انسان قبول کرتا ہے، انسان پابندی کے تحت سیکھتا ہے۔ آپ کو پتہ تھا یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن پابندی انسان آزاد کچھ نہیں کر سکتا، اس کو آزاد چھوڑ دو، آپ بولے میں خود سے سیکھ جاؤں گا، نہیں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم دیکھ کر اپنے آپ کو پابند کرنے سے آتا ہے۔ ادب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امام مالک، سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو باقاعدہ طور پر تدوین ہوئی موطا امام مالک ہے، آپ کے ایک شاگرد ہیں امام عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ امام مالک کے پاس میں نے 30 سال پڑھا، 30 سال رہا، کتنے سال رہا؟ 30 سال۔ کہا 20 سال انہوں نے مجھے ادب سکھایا، یعنی پڑھایا نہیں بلکہ میرا کردار بنایا، ان کو دیکھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر میں نے بیٹھنا سیکھا، چلنا سیکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنایا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ جملہ معاملات کے اندر، گھر کی باہر ارد گرد جہاں بھی جانا ہوتا ان کے ساتھ رہتا۔ تو 20 سال مجھے ادب سکھاتے رہے، 10 سال پھر انہوں نے کتاب پڑھائی، علم سکھایا۔ کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا، بعد میں مجھے لگا کہ وہ مجھے 10 سال بھی ادب ہی سکھاتے، کیونکہ ادب میں کیا ہوتا ہے، علم بھی آ رہا ہوتا ہے، کردار بھی بن رہا ہوتا ہے۔ کلاس میں آپ صرف علم سیکھتے ہیں، لیکن اس ماحول کے اندر پابند جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ چاہے اگر آپ کوئی کتاب نہ بھی پڑھیں لیکن آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ماحول میں آپ پابند ہو جاتے ہیں، اپنے آپ پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اپنی خواہش کو آپ مٹا دیتے ہیں، مجبوری بھی ہے، نہ صرف انسان جبر کرتا ہے نا، اللہ کے لیے بیٹھا ہے، ورنہ آزادی دے دی جاتی تو مشکل ہو جاتا ہے، بندے کو ہزاروں کام نکل آتے ہیں، دل ہی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں۔ پھر امام ابو عبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ ادب العلم اکثر من العلم، ایک ہوتا ہے علم کا ادب، ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے علم کس سے آئے گا؟ کتاب سے آئے گا، استاد کو سننے سے آئے گا، اور علم کا ادب یعنی عمل اور اخلاص میں کنورٹ کس طرح ہوتا ہے
کہا کہ ادب علم علم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے سیکھا برداشت کرنا ہے، لیکن عملی طور پر برداشت کا مشاہدہ کریں گے کسی شخص کے اندر یا اپنے آپ کے اندر یا اپنے ارد گرد ماحول کے اندر، تو آپ اس سے وہ سیکھ لیں گے جو آپ نے پڑھنے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ نے کسی شخص کو سچ بولتے ہوئے دیکھا اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو آپ کے دل پر وہ ایسا وہ معاملہ، سچائی کی صداقت، سچائی کا فائدہ مند ہونا اس طرح دماغ کے اندر اور دل کے اندر نقش ہو جائے گا جو پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ اس کو دل میں رکھیں۔ پھر اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ عذاب قبر سے بچاؤ، عذاب نار سے بچاؤ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچاؤ گے کس طرح؟ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں بتاؤ کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو۔ کہا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ادبوہم وعلموہم، ان کو ادب بھی سکھاؤ، علم بھی سکھاؤ۔ علم جب ادب کے ساتھ ہو تو نکھار خود بخود آ جاتا ہے۔ علم جب ادب کے ساتھ ہو تو کردار ہو جائے گا، علم جب ادب کے ساتھ ہو تو بندہ بری عادتوں سے اور اللہ کی ناراضگیوں کی جگہ سے دور خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ 3 آیتیں، ایک آیت کے اندر 3 احکام جو نازل کیے ہیں کہ معاف کرنا، خجلاف، وامر بالعرف، جب بھی بات کی جائے تو اچھائی کی جائے۔ اگر کچھ سخت بات بھی کرنی ہو تو الفاظ کا چناؤ اس طرح کیا جائے کہ اس کے اندر سختی محسوس نہ ہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نہ سمجھ اور بے وقوف لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، اوائڈ کرنا، کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا فائدہ تمہیں، اس سے تمہارا کردار بنے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الہود میں اللہ نے 3 صفات ذکر کیا۔ کتنی صفات ذکر کی؟ 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، ابراہیم جو ہے وہ حلیم بھی ہیں اور بہت زیادہ اواہ بھی ہیں اور منیب بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ حلیم کا مطلب ہے برداشت کرنے والے، اس کو اردو میں کہتے ہیں بردبار ہونا۔ کیا ہونا؟ ٹھنڈے مزاج کا ہونا، برداشت کرنے والے۔ برداشت کب کرتا ہے بندہ؟ جب اس کے مزاج کے موافق بات ہو رہی ہے اور مخالف بات ہو رہی ہے، مخالف ہو رہی ہے، جب اس کے سامنے ایسا کام ہو رہا ہو، ایسی بات ہو رہی ہو کہ جس کو وہ صحیح و درست نہیں سمجھتا یا اس کے دل کو وہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، تو کہا کہ ابراہیم جو تھے وہ کیا تھے؟ برداشت کرنے والے، علم والے تھے، وہ اواہن، اور بہت زیادہ اللہ کے آگے آوزاری رونے والے تھے، منیب، اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات کا، 3 عادات کا ذکر کیا۔ پہلی کون سی؟ حلیم۔ اس کا تعلق، علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ؟ برداشت بندہ کس کی کرتا ہے؟ مخلوق کی اذیت کو کرتا ہے۔ علم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اور اواہ، آوزاری کرنے والے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ آپ کی 2 صفات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے حلیم رکھی کہ جس کے اندر علم ہوگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیفیت اور صفات بھی ہوں گی۔ پھر امام بخاری نے آگے جو والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں حدیث ہم نے ذکر کی تھی، پھر امام بخاری جو ہے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من مسلم تدرکو ابنتان فیحسن صحبتهما الا ادخلتاه الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، اچھی تربیت کی، کہا وہ 2 بیٹیاں، ان کی تربیت، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو یقینی طور پر اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کو کیا کر دیتا ہے؟ واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح 3 بیٹیوں کے بارے میں اور بہنوں کے بارے میں بھی یہی حکم، بہنوں کے بارے میں اس طرح اس نے تربیت کی تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی اعظم الصدقہ، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ عظیم صدقہ کون سا ہے؟
صدقہ تو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن وہ ایسا صدقہ کہ جو عظیم ہو، جس پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اس بندے پر اپنا کرم کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا صدقہ ہے؟ فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تمہاری ایسی بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو، یعنی کوئی شخص ہے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، واپس اپنے باپ کے گھر پر آ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کا کمانے والا سوائے باپ کے کوئی نہیں، تو وہ شخص اگر اس بیٹی پہ جو خرچ کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم صدقے کا ثواب عطا کر رہا ہوگا، عظیم صدقے کا ثواب عطا کر رہا ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اطعمت نفسک فهو لک صدقہ، کہ تو خود کھاتا ہے، اگر تو اچھی نیت سے کھاتا ہے کہ اللہ نے رزق دیا ہے، بھوک لگی ہے، بھوک مٹا رہا ہوں، تو فرمایا فهو لک صدقہ، تو جو خود کھا رہا ہے اس پر بھی اللہ تجھے ثواب عطا کر رہا ہے۔ وما اطعمت ولدک فهو لک صدقہ، جو بچوں کو کھلاتا ہے کہ تو کما کے لاتا ہے، ان کے لیے کچھ بھی لاتا ہے کھانے کے لیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وما اطعمت زوجک فهو لک صدقہ، جو اپنی گھر والی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو اسلام کا تصور عبادت کیا ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی اگر پورا کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ خود کھا رہا ہے، گھر والوں کو کھلا رہا ہے، کہا کہ خود کھا رہا ہے، گھر والوں کو کھلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کا ایک کھلانا رائے گا نہیں، یہ تو ذمہ داری تھی، اس پہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں وما اطعمت خادمک فهو لک صدقہ، تمہارا کوئی خادم ہے، ماتحت ہے، تم اس کو کچھ بھی کھلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن انہیں مجھے کہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بیٹی ہیں آپ سیدنا صدیق اکبر کی، کہتے ہیں کہ ایک دن صدیق اکبر نے مجھے کہا واللہ ما علی وجہ الارض رجل احب الی من عمر، مجھے اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب جو شخص لگتے ہیں تو وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا عمر ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی اس بات پہ، باہر نکلے انہیں فوراً بیٹی کا خیال آیا کہ ممکن ہے کہ میں نے قسم کھائی کہ مجھے سب سے زیادہ کو کیا لگتے ہیں، عمر اچھے لگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صاحبزادی تھی، بیٹی کو فوراً خیال آیا، ان کو فوراً خیال آیا، باہر سے واپس آئے، انہیں کہا کہ میں نے بیٹی ایک قسم کھائی، لیکن یہ یاد رکھ وہ سیدنا عمر میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب تو ہیں، لیکن جو اولاد ہوتی ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ تو دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ تو کیا ہوتی ہے؟ دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، دل کے ساتھ ہی کیا ہوتی ہے؟ اٹیچ ہوتی ہے۔ آپ نے جملہ استعمال کیا کہ الولد الود الصق بالقلب، اولاد جو ہوتی ہے وہ تو دل کے ساتھ ہی چپکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کمپیریزن کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس طرح پر ایک اور روایت میں امام بخاری نے عنوان لایا حمل الصبی علی العاتق، بچے سے یہ بھی اس نے اخلاق ہے کہ اپنا بچہ ہو، پوتا ہو یا نواسا ہو، اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، شفقت کا تعلق رکھنا، اس کے ساتھ کشتبی کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا۔ جس طرح برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا والحسن علی عاتقہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دل پر تھے، کاندھے پر تھے، تو کہتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں، ان کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اس سے یہ نکلا کہ اپنے بیٹے ہوں، نواسے ہوں، نواسی ہوں، ان کو اگر محبت میں لوگ اپنے کاندھوں پر چھوٹے بچے یا بچیوں کو بٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے سلوک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے نفل نماز پڑھائی، تو کہتے ہیں کہ پھر میری والدہ آئی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ کی والدہ نے حضور کے خادم بنا لیے تھے، تو والدہ آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ وَيُدِمُكْ خود اللہ لہو، یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے انس، اس کے لیے آپ کیا کریں؟
دعا کریں. کہتے ہیں کہ فدعانی بکل خیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور آخر میں کہا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی برکت والا زیادہ کر دے، اولاد بھی زیادہ کر دے اور اس میں برکت دے دے. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، پوتے پوتے اس طرح زندہ تھے تو اس وقت ان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوئی، اللہ نے مال بھی عطا کیا اور جملہ معاملات میں ان کو برکت بھی عطا فرمائی. پھر ایک اور روایت میں انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی. کیا دی؟ 3 کھجوریں دی. اس کے ساتھ اس کے بچے تھے، اس نے ہر بچے کو 2 بچوں کے ساتھ آئی تھی، ہر بچے کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ دی. اس کے 2 بچوں نے وہ 2 کھجوریں جب کھا لی تو ماں نے کیا کیا، وہ تیسری کھجور جو اس کی اپنی تھی اس کی بھی 2 ٹکڑے کی اور اپنے دونوں بچوں میں بانٹ دی. سیدہ عائشہ یہ دیکھتی رہی. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی محبت اور قربانی کا ذکر کیا کہ تینوں بھوکے تھے لیکن ماں نے اپنا بھی کھجور ان کو کھلائی، خود بھوکی رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رحم اللہ برحمتہ سبھی یہی ہا، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے گا. کیوں رحم کرے گا؟ جس طرح وہ اپنے دونوں بچوں پر کیا کرتی تھی، رحم کرتی. کوئی بندہ اس سے یا حدیث سے پتہ چلا کہ بچوں پر اگر شفقت کرتا ہے، اپنے ہی بچوں پہ اگر شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا یہ کام رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس پر اگر بعد اللہ رحم کرے گا تو اس رحمت کی وجہ سے، اس رحمت کرنے کی وجہ سے یہ عمل بھی اس کا رائے گا، قیامت والے دن نہیں جائے گا. اس طرح ایک اور حدیث میں باب قبلۃ الصبیان میں ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ تقبلون صبیانکم، کیا آپ اپنے چھوٹے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم بوسہ لیتے ہیں. تو آگے سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں لیتے اپنے چھوٹے بچوں سے بوسہ. تو حضور نے فرمایا کہ املک لک نزع اللہ من قبلک رحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر سے رحمت کو ہی نکال دیا، ہمدردی کا جذبہ ہی نکال دیا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضور نے ان کو چوما، بوسہ لیا. تو ان کے پاس ایک سردار تھے اقرا بن حابس، وہ بیٹھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ایک کو بھی ابھی تک نہیں چوما، میں چومتا ہی نہیں ہوں بچوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم دیکھا جائے تو یہ رحم کس پہ ہو رہا ہے؟ اپنے بچوں پہ، اپنے بچوں پہ. جو اپنے بچوں پہ شفقت اور نرمی کرتا ہے اللہ اس پہ کرم کرتا ہے. جو اور دوسروں کے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کی طرح نرمی اور شفقت کرے گا تو گمان کرے کہ اللہ کا اس پر کتنا کرم ہوگا اس پر. یہ تو تبھی تقاضا ہے نا، بندے کو اپنی اولاد کیا ہوتی ہے، زیادہ پیاری ہوتی ہے. اسی طرح امام بخاری لائے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے کہ الصلاح من اللہ، اصلاح اللہ کرتا ہے، نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ لیکن الادب من الآباء، ادب سکھانا، تعلیم و تربیت کرنا، کردار سازی میں کوشش کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ من لا یرحم لا یرحم کے تحت یہ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. پھر اس کے بعد وہی حدیث ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. سمجھانے کے یہ بات کس تناظر میں ہے؟ سمجھانے کے تناظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اس رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے. کتنے رکھے؟ اور ایک حصہ جو ہے وہ مخلوق میں بانٹ دیا. کس میں بانٹ دیا؟ محبت کا، رحمت کا، شفقت کا ایک حصہ مخلوق میں ڈال دیا ہے. تو کہا کہ وہ مخلوق میں ڈال دیا ہے کہ جس طرح ایک گھوڑا ہوتا ہے یا گھوڑی ہوتی ہے، وہ اس کا چھوٹا بچہ اپنا پاؤں کو اوپر اٹھا دیتی ہے کہیں میرے پاؤں سے، کھروں سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. وہ کس جذبے کے تحت اٹھاتی ہے؟ یہ تو وہ حیوان جانور ہے. تو کہا وہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت یہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں کیا کی ہوئی ہے؟ تقسیم کی ہوئی ہے. لیکن اصل جو 99 حصے ہیں رحمت کے وہ کس کے پاس ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے
زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح پھر اگلی حدیث امام بخاری لائے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان پڑوسیوں کو مال میں بھی جائیداد میں بھی وارث نہ بنا لے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اور آخرت پر یقین کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو مہمان ہے اس کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، حضور نے فرمایا یا تو وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش۔ کوئی صورتیں یا آپ بول رہے ہوں گے یا خاموش ہوں گے، لیکن بولتے ہوئے کیا کریں؟ اچھی بات کریں، عمدہ بات کریں، سچی بات کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا زنا کے بارے میں، ناجائز تعلق کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ زنا حرام ہے، لیکن بعض زنا کی صورتیں ایسی ہیں جس کا گناہ بہت زیادہ ہے، جس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کس طرح؟ کہا کہ کوئی شخص اگر 10 عورتوں سے خدا نخواستہ زنا کرے، یہ کم گناہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کا معاملہ کرے، اس میں ڈبل حق مارا گیا۔ اسی طرح کوئی بندہ چوری کرے، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ نے اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ ایک طرف، اور اپنے پڑوسی کی چوری کرنے کا گناہ ایک طرف، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ گناہ دونوں ہے، لیکن شدت بتائی جا رہی ہے۔ یہ حق تھا، پڑوس ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق تھے، وہ بھی پامال ہو رہے ہیں، اور انسان کے حقوق تو ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرا جو ہے پڑوسی یہودی ہے، اس کو کیا کر لو، یہ بکری سے کچھ گوشت ہدیہ کر کے لے آ جاؤ۔ تو آپ کا غلام کہتا کہ ہمارا پڑوسی تو یہودی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میرے پڑوس میں 2 لوگ رہتے ہیں، قریب ترین پڑوسی کون سا ہوگا؟ تو حضور اب پڑوس ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ دیوار لگی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ چھت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پڑوسی میں دروازے کا اعتبار ہوتا ہے، جانا جانا کس سے ہوتا ہے؟ دروازے کا اعتبار ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون سا پڑوسی میرا قریب ہوگا؟ 2 پڑوسی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے کیا ہے؟ قریب ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، اس کے اس سے سلوک کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑوسی کے بارے میں کہ پڑوسی کون ہوتا ہے، تو انہوں نے قاعدہ بتا دیا 40 دارا امامہ، 40 گھر آگے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر، دائیں کی طرف اور 40 گھر بائیں کی طرف، یہ پڑوس کہلاتا ہے۔ لیکن جو قریب ترین پڑوسی وہ ہے کہ جس کا دروازہ آپ کے قریب ہے، ایک دروازہ 7 دروازہ بالکل قریب ہے، سامنے والا دروازہ تھوڑا اس کے بنسبت کم قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لا یبدأ بجار الاقصی قبل الادنی ولکن یبدأ بالادنی قبل الاقصی، جب پڑوسیوں کے ساتھ کوئی بھی تحفہ یا کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے اس میں جو قریب کا پڑوسی ہے اس کو دیا جائے بنسبت اس پہ کہ جو پڑوسی کیا ہے؟ دور ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی پڑوسی ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنے پڑوسی کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ یا ربی یہ میرا بندہ تھا جس نے اپنا گھر کا دروازہ مجھ پہ بند کیا، میں اس سے کچھ لینے مجھے کچھ ضرورت تھی، میں اس کے گھر پہ پاس آیا، اس کے پاس موجود تھا پھر بھی اس نے نہیں دیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھ گچھ کرے گا۔ پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی کہ لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ بندہ ایمان کامل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی کیا ہو؟ بھوکا ہو، اس کا پڑوسی کیا ہو؟ بھوکا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کہا تھا
کہ ابو ذر اذا طبخت مرقۃ، جب تم کوئی سالنا پکاؤ، کیا پکاؤ؟ شوربہ پکاؤ، فاکثر ماء البرکہ، شوربے کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پانی زیادہ ڈال دیا کرو، وتعہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو، واقسم فی جیرانک، اور اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا اپنے پڑوسی کی طرف بھیج دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے خیرہم لصاحبہ، کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ حسن سلوک رکھتا ہے۔ رسول نے فرمایا کسی بھی انسان کے کامیاب ہونے کے لیے یا آسودہ ہونے کے لیے، سعادت مند ہونے کے لیے، یہ تین نعمتیں بہت اچھی ہیں۔ جس کے بعد تین نعمتیں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ خوشحال رکھا ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت حضور نے فرمایا کہ المسکن الواسع، المسکن الواسع، کشادہ گھر۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر عطا کیا جس میں اس کے فیملی ممبر آسانی سے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ والجار الصالح، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیک پڑوسی دیا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بڑی نعمت ہے۔ والمرکب الحنین، کہ اللہ تیسری نعمت کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی اور عمدہ سواری عطا کی ہے، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، تو کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ تین نعمتیں دے دے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت عطا کی۔ پھر آگے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار الدنیا تحول، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے برے پڑوسی سے کیا رکھنا؟ محفوظ رکھنا۔ یہ دنیا کا اگر کوئی برا پڑوسی ہو بھی گا تو مستقل تو کوئی رہتا نہیں ہو، کیا ہو جائے گا؟ یہاں سے چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ ایک سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کہا کہ یا رسول اللہ فلاں ایک عورت ہے، رات پوری عبادت کرتی ہے، دن کو روزے سے رہتی ہے، رات کو نفلیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ کہ توزی جیرانہ بلسانی، زبان کی تیز ہے تو اپنے پڑوسیوں کو زبان سے کیا دیتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، لیکن نیک بہت ہے، صدقہ بھی کر رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے نفلی، رات پوری کیا کر رہی ہے؟ ذکر و اذکار بھی کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی اچھائی نہیں، وہ جہنم میں جائے۔ پھر حضور سے دوسرا سوال ہوا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل کی اتنی پابند نہیں ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے لیکن ہلکا پھلکا کرتی ہے، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنی زبان سے، اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو حضور نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ کس میں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے پڑوس کی جو عورتیں ہیں ان کو حقیر مت سمجھو، حقیر مت جانو، کچھ بھی ہو، چاہے بکری کا پوری کیوں نہ ہو، پورے مطلب بالکل معمولی ایک کھانا، شاید اس کا وہ سستا ملتا تھا اس دور میں، کہا بکری کا پوری تم نے کیوں نہ پکایا ہو، اگر تم اس کو تحفتاً بھیجنا چاہو تو کیا کرو؟ بھیجو، تھوڑا بھی اگر ہو تمہارے پاس تو وہ بھی تحفتاً بھیجو، یہ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ پھر ایک شخص نے حضور کے پاس آ کے اپنے پڑوسی کی کیا کی؟ بعض اوقات شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، تو حضور نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنا سارا سامان باہر روڈ پہ رکھ دے۔ وہ گیا اور سامان سارا باہر روڈ پہ رکھ دیا، لوگ آگے میں کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ اس نے سب کو بتانا شروع کر دیا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا تھا، میں نے حضور کو شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو سامان کہاں رکھ دے؟ باہر رکھ دے۔ تو سب لوگ اس بندے کو لان تان کرنا شروع ہو گئے، اس کو بدوائیں دینا شروع ہو گئے۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی، گھر آیا، اس سے معافی مانگی، تو اپنے پڑوسی کو کہا کہ آج کے بعد خدا کی قسم میں تجھے اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں اس نے سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس نے سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی ادب اس نے اخلاقی ہے کہ پہلا سب سے بڑا ادب کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، پھر قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، اس میں پھر اولاد آتی تھی اس کے ساتھ اس نے سلوک، پھر قریب کے قریب کیا آتے ہیں؟ پڑوسی آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے سلوک۔ ان کا ہم سے تقاضا ہے، یہ حضور کی سنت ہے
یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا ساتھی ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور نے مسلمان کی نشانی یہی بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، زبان سے تکلیف کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی بدخوئی نہیں کر رہے، بری بات نہیں کر رہے، گالم گلوچ نہیں کر رہے، کہ کسی کو اپنی زبان سے، اپنے قول سے تکلیف نہیں دے رہے، اپنے ہاتھ اور فعل سے تکلیف نہیں دے رہے، اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے تو سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ ورنہ اگر ہم تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اذیت کا باعث بن رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں عز وافر نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔